رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو بوڑھوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، جوانوں نے میری دعوت قبول فرما لی۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان کی سائیکولوجی کو پیش کرتے ہیں کہ جوان نرم دل ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں میں صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، 37 سال کی عمر ہے۔ فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں، ان کی بھی عمر کم نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مولا علی کا تو کہنا کیا، سب سے چھوٹے ہیں لیکن مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، وہ اسلام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے نکلے، اس اسلام کی آبیاری کے اندر جوانوں نے اپنی جوانی قربان کی ہے۔ انہوں نے اس راستے پر قدم بڑھایا جس راستے پر چلنے کے بعد جوانی کا مقام بھی لوگوں کے سامنے آشنا ہو جائے، اور جوان جس مقام کے لیے اور جس عظمت کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے عمل کر کے دنیا کو بتایا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نجاشی کے دربار کے اندر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت جعفر طیار تھے جو ایک نوجوان تھے۔ اور حضور کا آخری عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں کہ جنگ کے لیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں کمان سونپی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، 17 سالہ جوان حضرت اسامہ ابن زید تھے۔ کسی قوم کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ کی دعا یاد آتی ہے جو عرفات کے میدان میں گئے تب بھی ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے شہر والوں کو سلامت رکھنا، انہیں اچھا رکھنا۔ مینا میں بھی ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا۔ کسی نے پوچھ لیا، آپ آئے حج کے لیے، نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تو اپنے شہر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اس دعا کی طرف توجہ کو مبذول کرو، اور اس کے بعد معاشرے کا بسنے والا ہر نوجوان اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، شہر والوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے ہی تو شہر کے اندر میرے بچے بھی رہتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میرے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اگر میں نے شہر والوں کے لیے دعا کی تو کیا غلط کی؟ اس لیے کہ شہر کا ایک بچہ بھی صحیح رہا، شہر کے لوگ اگر صحیح رہے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے، اور شہر کا ایک بچہ بگڑ گیا تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی صحبت سے ہمارا بچہ بھی بگڑ نہ جائے۔ اے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اب یہ ساری چیزوں کو بند کرو۔ رسول رحمت تمہاری طرف ٹک ٹکی باندھ کر اس انداز سے تصور میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے نوجوان امتی آج اسلام سے دور بھاگ چکے ہیں، کاش کہ پلٹ کر میرے دامن میں پناہ لے لیں اور میرے پیغام کو لبیک کہتے ہوئے اپنے سینے میں بسا لیں۔ تو امت مسلمہ پر جو داغ لگا ہوا ہے، یہ ہماری نوجوان نسل اس داغ کو انشاءاللہ مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، تمہارا مقام بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل نے جوانوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں نے ایک تغرے پر پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے
کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، درس گاہوں سے دور ہیں، سوشل ایکٹیویٹی سے دور ہیں، خلق خدا کی خدمت سے دور ہیں، معاشی اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہیں، اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے، لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائیورٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں، اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن، ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا ہے۔ مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے، مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے۔ میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا، اور محنت و مشقت کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے۔ سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ ہمارے ملک کی پوزیشن IT کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے۔ 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے۔ مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کویسچن کیا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے، تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں، تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج IPS IAS آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر
علم حاصل کیا، چٹائی پر سوئے، پتھر کو تکیہ بنایا، اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، گنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی، پھر گنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا، اس کتاب کو کنارے کیا، دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی۔ شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا۔ جواب سنیے، بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا، اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سنو، امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے، اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا سا نہیں جانتے۔ کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن سوچ بگاڑ دی گئی، مینٹیلیٹی بگاڑ دی گئی، فکر کے اوپر یلغار آئی، اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے، علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے۔ ارے سنو، کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے، مغفرت کی دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، تم سازشوں کے شکار ہو رہے ہو، نائبین رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اس لیے کہ تم علم نہیں جان، تمہارے پاس علم نہیں۔ تو آج ضرورت ہے دینی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو، لیکن یہاں یہ میں بات عرض کر دوں، یہ نہیں کہ ہماری قوم صرف دنیاوی ایجوکیشن کے اندر افلاس کی شکار ہے، بلکہ ہماری قوم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن دونوں ایجوکیشن میں مفلس ہے، مفلس کچھ نہیں جانتی ہماری قوم۔ تو آپ علم کے لیے تیار ہو جائیں، آپ علم کے لیے کمر کس لیں، اور کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا 60 65 70 سال کی عمر کے اندر، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ اور میں نے ہندوستان کے اخبار کے اندر آج سے کم و بیش 10 سال پہلے بہار کے ایک واقعے کو میں نے پڑھا تھا کہ ایک درخت کے نیچے 90 سال کا ایک بوڑھا وہ ہندی لکھنا سیکھ رہا تھا۔ سارے مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دنیا سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو پہلا اسٹیپ ایجوکیشن کی طرف آپ کو قدم بڑھانا ہے،
اور یہی وہ راستہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو جہالت کی وادی کے اندر نہ رکھے، ورنہ کل کون تمہیں اغوا کر کے تم سے غلط کام کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے، تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علم حاصل کرو۔